میرے محترم سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیزوں، بچوں، دیگر سامعین و سامعات، خطبہ جمعہ کا سلسلہ معاشرے میں وہ چند امور جو شریعت میں غلط ہونے کے باوجود اسے صحیح مان لیا گیا یا جائز سمجھ لیا گیا، اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ جمعہ آخری بات جو تھی وہ تھی گانے بجانے کے تعلق سے، موسیقی کے تعلق سے شریعت نے اس پر کیا نوٹس لیا اور شریعت نے اس کو کہاں تک جائز اور ناجائز قرار دیا ہے، وہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اس کے بعد خصوصی طور پر ایک پوائنٹ ہے عورتوں کے لیے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو بتانا چاہیے، سنانا چاہیے، عورتوں کے خوشبو لگا کر باہر نکلنا، خوشبو چاہے وہ عطر کے نام پر خوشبو ہو، سینٹ کے نام پر ہو، یا پھر اور دوسرے آئٹمس تیل کے نام پر ہو، جو خوشبودار چیز ہے جس سے معاشرے کے نوجوان اٹریکٹ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، ان خوشبو کی چیزوں کو لگا کر باہر نکلنے کی جو بات ہے ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں لگا کے نکلتی ہیں تو اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، عیب نہیں سمجھتے ہیں۔ شریعت نے کیا کہا اس پر سنیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 2701، اور اس کو سنیے کس طرح سے ان چیزوں کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ استعطرت، ایسی عورت جو خوشبو لگا لے، ثم خرجت، اور پھر اس کے بعد نکلے، فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ، تاکہ قوم کے لوگ اس سے لطف اندوز ہو، خوشبو سے محظوظ ہو، لوگوں کو اچھا لگے۔ اس خوشبو کو پانے کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت زانیہ ہے۔ زنا نہیں کیا اس عورت نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ کہا، زناکار عورت کہا۔ ایسی عورت جو عورت خوشبو لگا کر باہر نوجوانوں کے سامنے سے گزرے اور نوجوان اس کی اس خوشبو سے لطف اندوز ہو، محظوظ ہو، تو ایسی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زانیہ ہے، زناکار عورت۔ آگے ہے وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، اور پھر ہر نظر جو اٹھتی ہے اس عورت پر، ہر نظر بھی زناکار ہے، ہر گھورنے والی نظر بھی زناکار ہے۔ یقیناً اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت خوشبو لگا کر گزرے تو نوجوان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار ضرور دیکھے گا، غور کر ضرور دیکھے گا، اور اس نظر کو بھی کہا کہ یہ زناکار ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پہلی بات، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ اگر کوئی اس طرح کی عورت نکل بھی رہی ہے تو آپ ان کی خوشبو سے مائل ہو کر اس کی طرف نہ دیکھیے، ورنہ آپ کی نظریں بھی زناکار ہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے خوشبو والی چیز لگا کر باہر نکلنا۔ اس کی اور وضاحت اور سنیے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت سے ملتے ہیں، ایک عورت ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے، اور صحیح الترغیب میں، حالانکہ ابو داؤد میں، ابن خزیمہ میں بھی ہے، صحیح الترغیب میں 2020 حدیث نمبر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ لقی امرأۃ متطیبۃ، ایک ایسی عورت سے ابو ہریرہ کی ملاقات ہوتی ہے جو خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ اترید المسجد، اور وہ مسجد جا رہی تھی، خوشبو لگا کر کہاں جا رہی تھی؟ بازار نہیں جا رہی تھی، خوشبو لگا کر گھومنے نہیں جا رہی تھی، خوشبو لگا کر اللہ کے گھر آ رہی تھی، مسجد جا رہی تھی۔ فقال یا امۃ الجبار این تریدین، اے جبار کی باندی کہاں جا رہی تم؟ کدھر کو جانے کا ارادہ ہے؟ قالت المسجد، تو کہتی ہے مسجد جا رہی ہوں۔ قال تطیبتی، ابو ہریرہ پوچھتے ہیں تم نے خوشبو لگا رکھا ہے نا؟ قالت نعم، کہتی ہاں میں نے خوشبو لگا رکھا ہے۔ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل صلاتها، جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت خوشبو لگائے ثم خرجت الی المسجد، پھر اس کے بعد مسجد کی طرف جائے تو لم تقبل لها صلاۃ، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد آئے اور نماز پڑھے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ عورت غسل کر لے، دھو ڈالے سارے خوشبو کو، خوشبو کا کچھ باقی نہ رہے۔ ایک عورت خوشبو لگا کر اللہ کے گھر آئے، نماز پڑھے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ وجہ جرم یہ کہ خوشبو لگا کر راستے سے گزرتے ہوئے آئی، اور ظاہر بات ہے راستے میں مرد تو ہوں گے ہی، قوم کے لوگ تو ہوں گے ہی، اس جرم کی بنیاد پر اس کی نماز تک قبول نہیں ہوئی۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ کیا یہ خوش ہونے کی بات ہے؟ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے، سماج میں، معاشرے میں اس کو اچھا مانا جاتا ہے کہ ہاں بڑے گھر کی کوئی لڑکی ہوگی خوشبو لگا کر گئی، خوشحال گھر کی ہوگی۔ یا ہم لوگ خوب آرام سے کہتے ہیں ٹھیک ہے خوشبو اگر لگا کر چلو، باہر ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو لگا کر جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو لگا کر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر تک نہیں آ سکتی خوشبو لگا کر، نماز تک قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہ عورت کیسے لگا سکتی ہے؟ لگا کر باہر جا سکتی ہے، ٹرینوں میں، سفروں میں کیسے جا سکتی ہے؟ تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہوتا تو نماز قبول نہیں ہوگی کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے گناہی کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو گناہ صغائر میں سے نہیں ہے، کبائر میں سے ہے عورت کا خوشبو لگا کر باہر جانا۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو خوشبو لگا کر باہر جانے سے منع کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر لگا سکتی ہے، شاور کے لیے لگا سکتی ہے، مگر وہ بھی ان گھروں میں جن گھروں میں محرم ہی رہتے ہوں، غیر محرم نہ رہتے ہوں۔ محرم میں باپ، سسر ہیں، باپ ہیں، اپنا بھائی ہے، ماموں ہے، شوہر کا بھائی نہیں ہے محرم، شوہر کا بھائی غیر محرم ہے، بلکہ شریعت نے سب سے زیادہ خطرناک کہا ہے دیور کو اس تعلق سے۔ تو بہرحال محرم ہی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے کسی بھی عورت کو خوشبو لگا کر کے۔ تو اس تعلق سے آپ دھیان رکھیں، ہم سب کو دھیان رکھنا چاہیے۔
اسی طرح سے اجنبی عورت سے مصافحہ، آج اس کو ماڈرن اور بہت ہی سلیقہ مند لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ آزاد خیال کے ہیں، کہا جاتا ہے آزاد خیال کے لوگ ہیں، عورتوں سے مصافحہ، خصوصی طور پر چچیری بہن، خلیری بہن، ممیری بہن اور اس طرح سے اور بھی رشتہ دار ہیں ایسے جو غیر محرم ہیں، اور سلام کر کے ہاتھ ملاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث سنیں، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور صحیح الجامع کی روایت 5045 ہے حدیث نمبر، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ، کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوکنا بہتر ہے، لوہے کی کیل ٹھوکنا، کیل چبھونا بہتر ہے، خیر لہ من ان یمس امرأۃ لا تحل لہ، اس بات سے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت سے ٹچ ہو، ہاتھ ملائے، مس کرے۔ لوہے کی کیل سر میں چبھونا اس بات سے بہتر ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ کرے۔ یہ مس کرنے ہی کی بات، چھو بھی نہیں سکتے ہاتھ، اور یہاں تو باضابطہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بہت خوشی کے ساتھ ویلکم کہتے ہیں گھروں میں۔ اور غیر محرم اپنی بہن کے علاوہ، ساری بہنیں غیر محرم ہیں، اپنی بہن کے علاوہ ساری بہن غیر محرم ہیں، وہ خلیری ہو، ممیری ہو، چچیری ہو، پھپھوری ہو، ساری بہنیں غیر محرم ہیں، مگر ویلکم کرتے ہیں بہت خوش ہو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کیسا لگ رہا آپ کو؟ کتنا خطرناک ہے کہ ایک آدمی کے سر میں لوہے کا کیل چبھو دینا بہتر ہے اس سے، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ سزا اور یہ چیز اگر آدمی برداشت کر لے چلے گا، مگر وہ برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی شخص اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوکا جائے؟ نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یعنی یہ ہے مطلب اس کا، ایک مومن کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کسی غیر محرم سے مصافحہ کرے؟ تو اس سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان پوری کوشش کرنی چاہیے بچنے کی۔ اسی طرح سے آج معاشرے اور سماج میں ہمارے لوگوں کے کئی رشتہ دار ایسے ہیں جن کے پاس کھانے، رہنے، سہنے کا سب انتظام ہے، مگر اس کے باوجود بھی سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تھوڑا مدد کیجیے۔ خصوصی طور پر ایک مثال ہے یہ، باقی اور بھی معاملے میں بہت سارے لوگ بلا ضرورت، اللہ نے کھانے کے برابر دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنے کے لیے گھر دیا ہے، پہننے کے لیے کپڑا بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، لیکن ایکسٹرا بیلنس کے لیے مانگتے ہیں، بیلنس کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ اور بلا ضرورت سے مراد یہ بھی ہے شادی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے اس کی ضرورت نہیں قرار نہیں دیا ہے، یہ غلط ہے، ہر طرح سے غلط ہے۔ جہیز دینا حرام ہی ہے شریعت میں، دینے والے سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ اچھے کام میں تھوڑو کر رہے ہیں، غلط کام میں کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی مانگتے ہیں، کسی کے لیے بھی بلا ضرورت، یہ ضرورت شریعت کی نظر میں شادی بیاہ کے لیے مانگنا ضرورت میں نہیں ہے، یہ بلا ضرورت ہے۔ بھلے قرض لے، اگر کچھ خرچی کی ضرورت ہے، کوئی نہیں دے رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سماج اور معاشرے میں آپ کے رشتہ دار ہیں، مہمانوں کے خرچ کے لیے یقیناً مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اتنی مدد ہو جاتی ہے، مگر ہم دیں گے اپنے داماد کو ایک موٹر سائیکل بھی نہیں دیں گے،
مانگ کر لے آئیں گے. یہاں تک کہ رشتے اچھے آتے ہیں تیار نہیں ہوتے ہیں, کوئی اچھا کھادا پیتا گھر میں دیں گے, چاہے 10 لاکھ روپے دینا پڑے, مانگ کر لائیں گے, دیں گے. ایسے لوگوں کو خاص طور سے سننا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامة لیس فی وجہہ مزعۃ لحم. جو شخص, نبی نے فرمایا, جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے, مانگتا ہے بلا ضرورت, برابر یوں مانگتے رہتا ہے, سوال کرتے رہتا ہے, ایسا آدمی قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف دانت اور ہڈیاں اور سب دکھے گا. سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں بلا ضرورت مانگتا تھا, بیلنس کے لیے, یا ضرورت نہیں تھی تب بھی مانگتا تھا. چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. آدمی کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیسا لگے گا دیکھنے میں, کتنا بھیانک لگے گا, اور سب دیکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چھپ کر رہے گا, چھپے گا بھی نہیں, کوئی سرعام آئے گا. اس لیے ان رشتہ داروں کو جو بلا ضرورت مانگتے رہتے ہیں, ان کو بتائیے اللہ نے جتنے میں دیا ہے گزارا کیجئے, بلا ضرورت نہیں مانگیے. یار آپ میں سے کوئی ہیں ایسا تو ایسا مت کیجیے, ورنہ قیامت کے روز بالکل اوپن ہوں گے, آپ سامنے ہوں گے, آپ کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, کچھ بھی گوشت نہیں ہوگا, سارے ہڈیاں اور دانت دکھیں گے خالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے, اور کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا چاہیے اگر کوئی ایسا آدمی ہے. اسی طرح سے لوگوں کے عیوب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں, لوگ لے آتے ہیں, تلاش کر جمع کرتے ہیں عیوب کو, کمیوں کو. آدمی خاص طور سے جب کسی سے کچھ انبن ہو جاتا ہے تو پیچھے پڑ جاتا ہے, یہ آدمی کہاں کہاں جاتا ہے, کیا کیا کرتا ہے, اور کہاں کہاں کیا کرتا تھا, اور عیوب کو تلاشتا ہے, اور اس کے بعد تلاشنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. قرآن کی آیت سنیے, حدیث سنیے, اس کے بعد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے سوال کیا, پوچھا اتدرون ما الغیبہ, بتاؤ تم لوگوں کو پتہ ہے غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہے جو چھپی ہوئی ہے, برائی ہے اس کے اندر, ان برائیوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ غیبت ہے. صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر اس شخص کے اندر وہ غیبت ہے اور ہم اس کو بیان کریں تو بھی؟ کہا کہ ہے اور بیان کرو گے یہی تو غیبت ہے, اور نہیں ہے تم اس کو بیان کرو گے وہ تو بہتان ہے. آج تلاشتے ہیں لوگ, ڈھونڈتے ہیں, پتہ لگاتے ہیں کتنی کمیاں ان کے اندر ہیں, کتنی برائیاں ان کے اندر ہیں. اور کسی کو زیر کرنے کے لیے تو خاص طور سے لیڈر قسم کے لوگ 10 آدمی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بتاؤ اس کے اندر اور کیا کیا ہے, تاکہ اس کو زیر کیا جائے سر مجلس. یہ حال ہے. برائیوں کی تلاش میں پورا وقت لگا دیتے ہیں, گھنٹوں لگا دیتے ہیں, ہزاروں فون گھماتے ہیں برائیوں کی تلاش میں. کتنے رشتہ دار ان کے ہیں, ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ بات کرتے ہیں برائیوں کی تلاش میں, تاکہ زیر کیا جائے, ذلیل کیا جائے.
اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں، وہ میں ہوں یا آپ ہیں، اللہ رب العالمین کی آیت یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے گا، تب کیجئے گا۔ ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، خوف کھانا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہم کتنے ہی اونچے مقام میں ہوں، ہم کتنے ہی نیچے مقام میں ہوں، ہماری منزلت کا کوئی اعتبار نہیں ہے قرآن و سنت کے سامنے۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہماری ان غلطیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سزا دے گا، اور ہمارے لیے سزا متعین ہے۔ سنیے کیا سزا متعین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی برائیوں کو بیان نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے سڑی لاش سے، مرے ہوئے لاش سے کھائے، نوچ نوچ کے کھائے؟ پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہرگز نہیں کرو گے پسند۔ اگر نہیں کرو گے پسند تو پھر یہ غیبت مت کرو، پھر یہ غیبت مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اگر کر رہے ہو تو ان اللہ تواب الرحیم، توبہ کر لو، اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس لیے بخشش مانگ لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سے توبہ کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث سنیے اس تعلق سے، صحیح الترغیب کی حدیث نمبر ہے 533، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں لما عورج بی، جب میں معراج پہ لے جایا گیا، جب میں سیر کے لیے آسمان پر گیا تھا، تو مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میرا گزر ایسی قوم پر سے ہوا، ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، بڑے بڑے ناخن تھے۔ کس کے ناخن تھے؟ تانبے کے ناخن تھے۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی سینے کو نوچ رہے تھے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اسی لاش سے نوچ کے وہ کھا رہے تھے ان تانبے کے ناخنوں سے۔ اس میں ہے کہ اپنے وجوہہم یخمشون وجوہہم، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے انہیں تانبے کے ناخنوں سے، اور وہ صدورہم، اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو جو سزا دی گئی، یہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، کیا بات تھی، کیا جرم تھا، یا کہ لاش سے یہ نوچ کے کھا رہے ہیں، کیا جرم تھا ان کا؟ قال، جبریل کہتے ہیں ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ تھے دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ وہ کیسے گوشت کھایا کرتے تھے؟ تشریح، وَيَكَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، لوگوں کی عزتوں کے بارے میں بد کلامیاں کرتے تھے، لوگوں کو بے عزتی کرنے کے لیے ان کی عیوب کو بیان کرتے تھے، دنیا کے اندر ذلیل کرنے کے لیے ان کی عیوب کی تلاش میں رہتے تھے، عیوب کو ڈھونڈ کر بیان کرتے تھے، یعنی ان کسی کی عزت کے تعلق سے بد کلامی کرتے تھے، اس بنا پر ان کو یہ سزا ملی ہے۔ بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چالاک بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سب معلوم کر لیا فلاں آدمی کے بارے میں، ساری حقیقت معلوم کر لی، یہ ہے اس کی حقیقت، اس میں سمجھتے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں۔ عقل مند نہیں ہیں آپ، سب سے بڑے بیوقوف ہیں آپ آخرت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست عذاب دے گا آپ کو۔ کسی کی عزت کے بارے میں کھیلنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت ہی خراب بات ہے، اپنے آپ کے لیے نقصان دہ بات ہے، آخرت کے لاس کی بات ہے۔ اس لیے کیوں کسی کی عزت کے پیچھے پڑتے ہیں؟ کیوں آپ کسی کی عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں؟ نہیں رہنا چاہیے، بہت ہی زبردست بڑا جرم ہے۔ بہرحال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بہت دردناک سزا ہوگی ان لوگوں کو جو لوگوں کے عیوب کو بیان کرتے ہیں یا عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں یا کسی کی عزت کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں اور غیبت کی تعریف آپ سن چکے ہے وہ بیان کرنا، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، اور بہتان کی سزا تو آپ جانتے ہی ہیں، قرآن کی سورہ نور کی آیتیں موجود ہیں، پڑھ لیجئے کہ کتنی بڑی سزا ہے بہتان لگانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو ان تمام جرائم سے اللہ محفوظ رکھے، تمام گناہوں سے اللہ دور رکھے۔ اللہ ہم سبوں کو ایک دوسرے کے لیے خیر اور بہتری کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سبوں کی ہر قسم کی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دے، اللہ ہر قسم کی کمیوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جہالت اسلام پر گزر گئے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت الفردوس سے مقام عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جو اللہ تیرے دین کے لیے، وہ نوجوان جو تیرے دین کے لیے کام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اللہ ان کے تمام نیک کاموں کو قبول فرما لے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، کئی جمعہ سے سوچ رہا تھا کہ بولوں گا، بھول جایا کرتا تھا، یاد آئی۔ عام طور پر ہم لوگ جمعہ کے دن جو کچھ کلیکشن ہوتا ہے سب کے سامنے آ کر لوگ اٹھ کر کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس وقت تک